الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کالی بوتل۔ یہ حکیم محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ان کا بہت ہی اچھا ایک نسخہ ہے، تو اس کو بہت سارے ناظرین نے بارہا یہ بات کی کہ اس بوتل کی آپ وضاحت فرما دیجئے، اس نسخے کی کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ حکیم صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر شاید اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا تھا، تو آج میں انشاءاللہ اس کو بنانے کا مکمل آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اور کس کس امراض کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور مقدار خوراک بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک نسخہ ہے جس کا نام کالی بوتل ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر دیتی ہے، جسم کی مکمل طور پر یہ صفائی کرتی ہے، جسم کے اندر سوداوی مادوں کو یہ خارج کر دیتی ہے، پھوڑے، پھنسیاں، کیل، مہاسے، داغ، چنبل، سوداوی خارش، سیاہیاں، ان سب کو یہ صاف کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جگر کی صفائی کرتی ہے اور گردوں کے جتنے بھی امراض ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لاجواب نسخہ ہے۔ گردوں کے اندر انفیکشن ہو، گردے فیل ہو چکے ہوں اور UTI کا مسئلہ ہو، سوزاک کا مسئلہ ہو، ان سب کے لیے جو ہے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ رحم میں رسولیاں بن جاتی ہیں، رحم میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، گردوں میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، دماغ میں رسولیاں ہوں، جگر میں رسولی ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی رسولی بن گئی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ خون کو یہ صاف کرتی ہے، قبض، پرانی سے پرانی قبض کو جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پتھریاں جو ہے وہ گردے میں ہوں، مثانے میں ہوں، پتے کے اندر ہوں، سب کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ یہ دراصل غدی اعصابی مزاج کا نسخہ ہے، گرم تر مزاج کا۔ تو یہ غدود ناقلہ کو جو ہے یہ نسخہ کھول دیتا ہے اور جگر کی مشینی تحریک کو یہ شروع کرتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں نسخے کی جانب، اس کے اجزاء کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ترکیب تیاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اس میں ایک ہے میگنیشیا سالٹ۔ پنسار کی دکان پہ آپ جائیں گے تو اس کو اکثر لوگ جو ہے نا اس کو سالٹ کہتے ہیں، وہ نمک کھانے والا یا دوسرا نمک وہ نہیں ہوتا، یہ میگنیشیا سالٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے لینا ہے 250 گرام۔ اس کے بعد کلمی شورا،
یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے بعد نوشادر ٹھکری، یہ آپ نے لینا ہے 125 گرام۔ اس کے بعد میٹھا سوڈا، یہ آپ نے لینا ہے 125 گرام۔ اور پتری فولاد، اس میں آپ نے 10 گرام لینا ہے، اور ہیرا کسیس، اس میں 10 گرام لینا ہے۔ بہت سارے انڈین بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں پتری فولاد ہمارے ہاں نہیں ملتا، تو اگر پتری فولاد نہیں ملتا تو اس کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو طریقہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو 2 لیٹر پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھ دیں، اور صبح تک وہ جو ہے وہ قابل استعمال، وہ آپ کی یہ کالی بوتل تیار ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2.25 لیٹر پانی کے اندر پہلے آپ میگنیشیا سالٹ کو اس میں مکس کر کے اس میں آپ اس کو حل کر لیں، اور پھر اس کو آپ کپڑے سے اچھی طرح سے اس کو چھان لیں، 2 بار آپ اس کو چھان لیں، اس میں جو بھی کچرا وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اسی طرح پھر نوشادر ٹھکری جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر حل کریں پیس کر، اور اس کو بھی اسی طرح پھر دوبارہ سے کپڑے کے اندر اس کو چھان لیں۔ کلمی شورا اس کے اندر آپ مکس کر کے اس کو بھی آپ کپڑے سے چھان لیں، اور میٹھا سوڈا اس میں آپ حل کر کے اس کو بھی آپ اس طرح چھان لیں۔ اس طرح ہیرا کسیس اس میں 10 گرام وہ شامل کر لیں، پتری فولاد جو ہے وہ بھی اس میں آپ شامل کر کے حل کر لیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 3-4 گھنٹے تک اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو 4 گھنٹے کے بعد تقریباً آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے آپ کی کالی بوتل تیار ہو جائے گی۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ رات کو اس کو بناتے ہیں، اس کو تمام چیزوں کو، پھر بھی آپ نے جو ہے نا اس کو کپڑا چھان کر کے آپ اس کو پن چھان لینا ہے، کپڑے کے اندر اس کو اچھی طرح سے اس کو چھان لینا ہے۔ تو اس کا مقدار خوراک یہ ہے کہ آپ تقریباً 3 سے 4 چمچ جو ہے وہ پانی کے اندر یا عرق بزوری کے اندر آپ اس کو ملا کے آپ اس کو پلائیں۔ تو صبح شام 2 ٹائم آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ غدی اعصابی مزاج کی دوائی ہے، یہ غدی اعصابی مزاج کا نسخہ ہے، تو اس کو عضلاتی اعصابی میں ہی آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے بھی امراض میں نے آپ کو بتائے ہیں، دلی کا بڑھ جانا، جگر کا بڑھ جانا، جسم کے اندر جو فاسد مادوں کا جمع ہو جانا، جگر کی خرابی ہونا، گردوں کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جانا، رحم میں پانی کی تھیلیاں بن جانا، رسولیاں بن جانا، دماغ میں رسولی بن جانا، اس طرح قبض کا ہو جانا، پتھریاں پیدا ہو جانا، تو ان تمام امراض کے لیے ایک یہ بہترین اور نایاب نسخہ ہے۔ تو اس کو بنا کے رکھیں اپنے پاس، اس کو استعمال کریں، اپنی دعا کے اندر خصوصی طور پہ اس بندہ ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔